یہ ہے گجرات. یہاں امن و سکون تھا، شانتی تھی اور لوگ بہت ہی شانتی کے ساتھ یہاں پر جی رہے تھے. لیکن اس امن و سکون کو سنگھ پریوار نے اپنے ناپاک عزائم سے یہاں کے سکون کو غارت کر دیا اور یہاں کی زندگیوں کے اندر زہر بھر دیا. اور یہ گجرات جو کہ آج پرامن نظر آ رہا ہے، اس کے بعد یہی گجرات فسادات کی آگ اور شعلوں کی لپٹوں کے اندر جلنے لگا. اس کے لیے سنگھ پریوار نے پورے ہندوستان کے اندر ایک خاص ماحول بنایا. ایودھیا اور رام مندر کے نام پر ہندوستان کے سارے عام ہندوؤں کو اکسانے کی کوشش کی گئی اور اس میں وی ایچ پی اور بجرنگ دل نے اہم رول ادا کیا. پورے ہندوستان سے وی ایچ پی اور بجرنگ دل نے ماحول بنا کر لوگوں کو، کار سیوکوں کو تیار کیا کہ وہ رام مندر کے نرمان کے لیے ایودھیا چلیں، اور کار سیوک جوگ در جوگ ایودھیا کی طرف روانہ ہونے لگے. اور اس کے بعد وہ وقت آیا کہ کار سیوک ایودھیا سے سابرمتی ایکسپریس کے ذریعے لوٹنے لگے اور 27 فروری کو یہ سابرمتی ایکسپریس گودھرا ریلوے اسٹیشن پر پہنچی. اور گودھرا ریلوے اسٹیشن پر پہنچنے کے بعد وہ حادثہ پیش آیا جس کی خبریں آپ حضرات تک پہنچ چکی ہیں. یہیں پر کار سیوکوں نے اتر کر جو ہنگامہ کیا اور یہاں پر جو واقعہ پیش آیا اور جس خاتون کے ساتھ ان کار سیوکوں نے زیادتی کرنے کی کوشش کی، اس کا نام صوفیہ ہے. آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا 27 تاریخ کو. کیا ہوا تھا 27 تاریخ کو، ذرا آپ بتائیے ہم کو. ہاں، ہم بروڈا جانے کے لیے گاڑی پہ بیٹھے تھے. جب گاڑی میں سے اتر کے ان لوگ نے مارا ماری کری. کوئی آدمی تھا، اسے کون لوگوں نے مارا ماری کی؟ وہ کار سیوک والے تھے جو ان کے پاس بھورا بلا لگا ہوا تھا اور ٹوپا پہنا ہوا تھا، اسے نارنگی کلر کا کپڑا ڈالا تھا. ایودھیا سے جو لوگ آ رہے تھے، ایودھیا سے سابرمتی ایکسپریس سے ماٹ کی میمو میں بروڈا جانے کے وہاں بیٹھے تھے. ایسے اٹھ کے ان لوگ نے وہ آدمی کو مارا تو ہم جلے، ایسے موڑ ڈال دیا تھا. موڑ ڈالنے کے بعد بوم پاڑی نے تو ہم کو چھوڑ کے اسے لے کے جاتے تھے تو ہم نے ہاتھ چھڑا کے اپنے واپس آنے کی کوشش کری. آپ کا منہ دبا کے پکڑ لیا تھا، پھر آپ نے چلایا. ہاں، تو میں باہر آنے کی سائڈ پہ نکلی. اچھا، پھر اسٹیشن پہ وہ رکشا والے باہر سے پیسنجر لینے آ رہے تھے تو ان کو ایک پاؤں سے ڈال کے گرا دیا. پھر اس کو پیچھے سے پکڑ کے مارنے لگے. رکشا والا مسلمان تھا؟ ہاں، مسلمان تھا. گودھرا ریلوے اسٹیشن پر کار سیوکوں نے جو دھم مچایا، جو شرنگیزی کی، اس نے اسٹیشن پر جمع لوگوں کو دہلا دیا، مشتعل کر دیا. اس شرپسندی نے لوگوں میں غصے کی لہر دوڑا دی اور پھر سابرمتی ایکسپریس پھونک دی گئی. ایکسپریس پھونکنے کا سانحہ بہت ہی المناک تھا اور اس سانحے یہی وہ کوچ ہے جس کے بارے میں وی ایچ پی اور سنگھ پریوار کا کہنا یہ ہے کہ اسے مسلمانوں نے نظر آتش کیا. لیکن مقامی مسلمان اس الزام کی تردید کرتے ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ سازش کے تحت مسلمانوں کو اس حادثے میں ملوث کیا جا رہا ہے اور بے گناہ لوگوں کو اس حادثے کا شکار بنایا جا رہا ہے. جنہوں نے یہ کام کیا ہے، ہندوستان کی تعزیات میں آپ انہیں جو سزا دینا چاہے اب دے دیجیے، گرفتار کریں. لیکن جو مسجد میں نماز پڑھا ہے، جس کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دوں کہ باہر سے جلی ہوئی لاشیں جب یہاں پہنچ رہی تھیں تو یہ ہمارے ایڈوکیٹ صاحب بھی ہمارے قبرستان کے ٹرسٹی ہیں. ایک ہمارے حاجی انور حسین پیتل نام ہے، وہ بھی ٹرسٹی ہیں اور وہ زیادہ مہنگے کہ وہ 24 گھنٹے آ گئے تھے. ہم نے ان کو حکم دیا کہ دیکھو آپ کو 24 گھنٹے قبرستان میں رہنا ہے، آدھی رات کو بھی کوئی میت آ جاوے اس کو پہلی منزل تک پہنچانے کی ذمہ داری آپ کی. تو انہوں نے اپنی ذمہ داری نبھائی. وہ قبرستان کی مسجد میں بیٹھ کے قبرستان کا دروازہ کھول کر پولیس آئی، ان کو لے گئی اور لینے کے بعد ان پر ریل کا مقدمہ دائر کر دیا. ان کی عمر تقریباً 58-60 سال کی عمر ہے اور ریل کے واقعے میں ان کو جکڑ لیا. یہ کوچ سے نکلی ہوئی لاشیں، ان آرتیوں کو بہانہ بنا کر وشو ہندو پریشد نے گجرات کے ماحول کو گرم کرنے کی کوشش کی اور اقلیتوں سے انتقام کی پکار لگائی. پورے گجرات کے بند کا، بھارت بند کا بلکہ اعلان کیا گیا اور آرتیوں کو گلی گلی گھما کر عام لوگوں کے جذبات کو بھڑکایا گیا اقلیتوں کے خلاف. گودھرا کا یہ واقعہ ہونے کے بعد ترنت یہ بات پھیلا دی جاتی ہے کہ
یہ جو واقعہ پیش آیا ہے اس میں مسلمان ملوث ہیں اور یہ ISI کی ایک پوری یعنی سازش ہے. اب اس کے بعد 27 تاریخ کی شام سے ہی یہ اعلان کر دیا جاتا ہے کہ 28 تاریخ کو گجرات بند رکھا جائے گا. وشو ہندو پریشد نے اعلان دیا اور اسی کے ساتھ گجرات گورنمنٹ بھی اس میں انوالو ہو گئی. آج سے تقریباً 1 سال سے یہاں پر یہ وشو ہندو پریشد کے اور بجرنگ دل کے بڑے بڑے پروگرام ہوتے رہے. کھلے عام تلواروں کو اور ترشول کو لوگوں کو یعنی اس کی دیکشا دی گئی, لوگوں کو دیا گیا. دیکشا سماروہ کے نام پر یہ پروگرام ہوتے رہے اور اسی طرح سے 1 سال سے یعنی ایک ماحول ایسا کریٹ کیا گیا. اور یہ سے سارے ہتھیار جو عام طور پر میں یا آپ اگر ہمارے پاس مل جائیں تو ہم پر یعنی کوئی قانونی کارروائی ہو سکتی ہے, ایسے ہتھیاروں کو کھلے عام لوگوں میں تقسیم کیا گیا. بھارت بند کا اعلان اور آرتیوں کا جلوس اس بات کا اشارہ تھا کہ گجرات کو لوٹ لو, اقلیتوں کو تباہ و برباد کر دو, ان کی نسل کشی کرو, معاشی اور جسمانی طور پر ان کی کمر توڑ دو. یہی ہوا اور ظلم و بربریت کا جو ننگا ناچ ناچا گیا, یہ تصویریں اس کا جیتا جاگتا ثبوت ہے. کس طریقے سے پورے کے پورے گجرات کو آگ کے شعلوں میں ڈھکیل دیا گیا اور جہنم کی طرح دہکا دیا گیا, یہ تصویریں آپ کو دکھا رہی ہے کہ احمد آباد اور گجرات کے قصبات میں اور گجرات کے دیہاتوں کے اندر اقلیتوں کے دکانوں کو اور ان کے مکانوں کو کس طریقے سے نظر آتش کیا گیا. صبح 9 سے تو 4 بجے تک میں نے ان لوگ کا سب تماشا دیکھا. تو میں نے نیچے جا کے ایک پڑوس والی کے گھر میں سے 50 فون کیے کہ بھائی فائر بریگیڈ کو اور وہ جو بھاجپ کی کاریہ کرتا ہے وہ کون سے مایا بین اس کو, تو بولے ہم کو کوئی وہ نہیں ہے تم کو بچانے کا, تمہارا مرنے کا ٹائم آیا. اور پولیس کو کتنے فون کیے, فائر بریگیڈ کو کیا کہ بھائی یہاں قتل عام ہو رہا ہے. ایسا ہندوستان میں کون سا کس کا راون کا راج ہے یا کس کا ہے یا واجپئی کا ہے یا بھاجپ کا ہے, یہ ایسا تو جانور کو بھی نہیں مارتا ہے. تو بولے نہیں یہاں کوئی گاڑی نہیں ہے, کوئی مدد نہیں ہے. احمد آباد کی 2 مسلم بستیاں انصار نگر اور نرورا پاٹیا کی تصاویر آپ دیکھ رہے ہیں. یہ دونوں بستیوں کو مکمل طریقے سے تباہ و برباد کر دیا گیا, دکانیں نظر آتش کر دی گئیں, مسجد کو جلا دیا گیا اور یہاں کے مکینوں کو قتل کیا گیا, ان کی لوٹی گئی, نوجوانوں کو قتل کیا گیا اور یہاں کے بستی پر ہجوم 10,000 اور 12,000 کے ہجوم نے حملہ کیا. ہم پانی بھرا تھا گھر کے اندر چوگڑی میں, ان کی پاپا سویا تھا تو باہر سے کوئی بھائی آواز دیا تو اس کی پاپا اٹھ کے دروازہ کھول دیا تو 5 انسان کھڑا تھا. جیسے دروازہ کھولا دونوں طرف چاقو رکھ دیے. تو میں پانی چھوڑ کے میں بولا بھائی کیا ہوا, کچھ جھگڑا ہوا, غلطی ہوا تو معافی مانگتی ہوں, معاف کر دو بھائی, جان سے مت مارو. تو کیراسین ڈال دیا گھر کے اندر. پھر بولا تم لوگ بھاگ جاؤ یہاں سے, تو روڈ طرف نکل جاؤ. جیسے روڈ میں نکلا 50 ٹولہ کھڑا تھا. تو اس کی پاپا میرے کو کیا بولا تم بچے لے کے پیچھے سے بھاگ جاؤ, یہ لوگ ہم کو مار ڈالے گا. تو پھر بھی ان کی پاپا کے پیچھے جا رہا تھا. پھر دوبارہ میرے کو بولا تو تم بچے لے کے بھاگ جاؤ. تو اس کے پاپا کو مارتے مارتے چوگڑی تک لے کے آیا. چوگڑی پہ لے کے آیا تو میں وہیں کھڑا تھا تو آگ لگا دیا. تو جنگل پڑتا پیچھے, تو میں بچے کو آدھا کلاک جنگل میں منہ دبا کے بیٹھا تھا. جیسے وہ لوگ بولے ان کی بیوی بچہ کہاں ہے, بولتے بولتے دوڑ رہا پیچھے گھر طرف. تو وہ لوگ گھر پہ جب چلا گیا تو میں آستے سے بچے کو لے کے نکل کے گوتا گام میں آیا. احمد آباد کی یہ ایک اور مسلم بستی اربن نگر 1200 جھونپڑوں پر مشتمل یہ غریب اور مزدور پیشہ مسلمانوں کی بستی تھی. اس بستی کے پیچھے ایک اسٹیڈیم ہے. مقامی لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اس اسٹیڈیم میں 2 گھنٹے تک لوگوں کے ہجوم جمع ہوتے رہے اور VHP اور بجرنگ دل کے نمائندے ان کے رہنما ان کی رہنمائی کرتے رہے. وہاں پر جلانے کی اشیاء جمع کیے گئے, تلوار اور دیگر ہتھیاریں جمع کیے گئے اور اس کے بعد وہ ہجوم اس بستی پر ٹوٹ پڑا اور 1200 جھوپڑوں والی اس بستی کو بالکل تباہ و تاراج کر دیا گیا. اسی بستی میں سید حسن شہید رحمت اللہ علیہ کی ایک درگاہ بھی واقع تھی. اس درگاہ کو گیس سلنڈر کے ذریعے سے ڈائنامیٹ کیا گیا, اسے اڑا دیا گیا اور یہاں کے مکینوں کو نہ صرف